کہ روزے جو فرض ہوئے وہ شعبان میں ہوئے، یہ جو استقبال رمضان ہے شعبان کو کہنا، یہ مناسب ہے بات؟ جی یقیناً یہ مقدمہ ہے رمضان کا جو شعبان ہے، اسے شعبان معظم کہا جاتا ہے، عظمت والا. اور جو دعا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں برکت کی دعا کر رہے ہیں تو یہ عظمت والا مہینہ بھی ہے، برکت والا مہینہ بھی ہے، اور ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ سے عظمت بھی مانگنی چاہیے، اس میں برکت بھی ہمیں مانگنی چاہیے. بالکل مانگنی چاہیے. آپ مظاہر بھائی آپ اس پہ کیا کہیے گا کہ یہ شان رمضان، استقبال رمضان جو ہے یہ وہ مہینہ ہے، اس کا تقدس؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان واجب الاذان ہے کہ شعبان الشہری. جملہ بولا ہے آپ نے، یہ جملہ ذرا دوبارہ بولیے گا ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا جملہ ذرا غور فرمائیے گا، کیا جملہ رسول بولا؟ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان واجب الاذان ہے، واہ کیا جملہ بولا. شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے. استقبال رمضان اس کا ایک پہلو ہے. ایک اور بڑا مختلف پہلو ہے جس کی طرف میں توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نسبتوں کی جو فہرست ہے بلال بھائی، ان میں سب سے بڑی نسبت جو ہے اور سب سے عظیم نسبت وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. یعنی کسی چیز کی کسی بھی چیز سے نسبت ہو اور ایک چیز کی نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. آج سبز رنگ کا اثر جو ہے نا وہ آپ کے مزاج پہ ہو رہا ہے. آپ کی بالغ نظری کو بھی سلام ہے جی. سلامت رہیے، سلامت رہیے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے ہمارے ہاں مکتب اہل بیت میں اس کے اوپر احادیث روایات موجود ہیں کہ شعبان کے جو آخری 3 روزے ہیں اگر آپ وہ رکھتے ہیں تو آپ متصل ہو جاتے ہیں رمضان سے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پورے شعبان کے روزے رکھ لیے. تو افتتاحیہ رمضان کا بھی ہے. اور ایک اور پہلو جس پہ میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا آپ کی وساطت سے، وہ یہ ہے کہ یہ کربلا کا افتتاحیہ بھی ہے. اللہ، اس میں گفتگو نہ کھولیے گا، یہ بڑا یہ اس پہ میں آتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. تو اس میں جتنے کردار جو ہیں وہ آئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جبکہ ظاہری اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں رسول خدا کی نہ آمد ہے، نہ ان کا وصال ہے، نہ بعثت ہے. یہ کیا ریزن ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنی ذات کے ساتھ نسبت دی ہے؟ جو میں نے کہا تھا کہ اس مہینے میں غم نہیں ہے، لیکن آپ نے نشاندہی ہی غم کی کر دی کہ اس میں غم کی ابتدا جو ہے وہ جی پس منظر میں ہو گئی. اب 2 مہینے جو ہیں خاص طور پہ ان 12 مہینوں میں، ایک محرم کا مہینہ اور ایک شعبان، یہ امتیازی حیثیت رکھتے ہیں کہ محرم نے، میں اپنے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ محرم ایسا مہینہ ہے جس نے کسی کو آنے نہیں دیا، اور شعبان وہ مہینہ ہے جس نے کسی کو جانے نہیں دیا. ڈاکٹر صاحب اس میں اپنا حصہ ڈالیے شعبان کی جو وہاں پہ جو ہے وہ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. اور آج آپ نے شعبان کی نسبت سے جو محفل جو ہے نا بزم آرائی کی، اس پہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ اس مہینے کی نسبت جو ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. حضور کی اور حضور کے پاکیزہ خانوادے کی اس مہینے کے ساتھ اتنی نسبتیں ہیں کہ یقین مانیں کسی بھی اعتبار سے جب آپ سیرت کے طالب علم کے طور پہ حضور کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ربیع الاول کی جیسے ایک اپنی منفرد نسبت ہے حضور کے ساتھ، اسی طرح شعبان کو بھی بڑی منفرد حضور کے ساتھ نسبتیں حاصل ہیں. کچھ کا حوالات آپ نے دیا، کچھ علامہ صاحب نے ان کی طرف نشاندہی کی، لیکن میں امام حجر اسقلانی کا ایک قول جو ہے نا اسے اپنے سامعین و ناظرین کو اس خیر میں شریک کرنا چاہوں گا. آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی بنیاد پر اسے حضور کا مہینہ کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے بھی حضور کا مہینہ ہے کیونکہ جو قرآن حکیم کے اندر آیت درود ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ والی آیت مقدسہ جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی. حضرت انس بن مالک سے وہ کیا خوبصورت منظرنامہ ہم تک پہنچا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تپتی دھوپ کے اندر بقیع کے اندر اپنا سر اقدس جو ہے وہ زمین پر رکھے ہوئے ہیں. میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس کے اوپر 2 متضاد حالتیں بیک وقت موجود ہیں کہ آپ مسکرا بھی رہے ہیں اور آپ کی چشمان مقدس سے آنسو بھی رواں ہیں. کہتے ہیں جب میں قریب گیا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان جسے کہتے ہیں نا پرنم آنکھوں کے ساتھ مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے بیٹے انس،
آج اللہ نے اپنے ایک راز میں اپنی مخلوق کو شریک کر لیا. اللہ اکبر. اچھا, کہ اس سے پہلے کسی کو گویا یہ علم نہ تھا کہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے, مالک ہے, وارث ہے, وہ لمحے موجود میں اس کا شغل کیا ہے, اس کی مصروفیت کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ گویا یہ جو آیت ہے اس کے ذریعے اللہ نے دنیا کو اللہ نے اپنا اس خوبصورت ترین راز میں ساری مخلوق کو شریک کر لیا ہے کہ اللہ ہر دم اپنے فرشتوں کے ہمراہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہوتا ہے. درود اللہ کا راز تھا. ہاں, یہ اللہ کا پھر اب یہ خوبصورت بھی راز. گفتگو بتائیں کہ راز کب سے تھا؟ اللہ اکبر, جب سے اللہ ہے. جب سے اللہ اور ہے. میں اس میں ایک بہت درود کی نسبت سے صاحبان علم کی مجلس ہے اور ہمارے سننے والے جو ہیں وہ بھی بحمدی تعالیٰ رسول رحمت کی محبت میں ان کے دل بھی مہکتے رہتے ہیں. تو ایک اور اس کا ایک نئے زاویے سے اس پر ایک بات جو ہے وہ ان کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں, جو ان کی زندگی میں روشنی کا ذریعہ بنے اور ہمارے لیے قبر کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پر یہ جو ذکر کا عمل ہے, درود جو ہے, اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف سب سے پہلے کی, پھر فرشتوں کی طرف کی, اور پھر اس کے بعد ہمیں اس کے لیے ترغیب دلائی یا حکم دیا. اللہ جب سے ہے اس وقت سے حضور پر درود پڑھ رہا ہے, اور جب تک اللہ ہے جب تک رہے گا یقیناً اس وقت تک یہ ذکر جو ہے وہ جاری رہے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کائنات کا ایک لوتا ذکر ہے میرے کریم رسول پر درود پڑھنے کا, کہ جس پر زوال نہیں ہے. ایک لمحہ ایسا آئے گا اس سارے عالم امکان کے اندر جس وقت اللہ کی ساری مخلوق جو ہے وہ دم بخود ہو جائے گی, وہ حیات سے محروم کر دی جائے گی, اور اس لمحے میں گویا اللہ رب العزت کے ذاکرین جو ہیں ان کی زبانیں بھی گنگ ہو جائیں گی, وہ بھی چپ ہو جائیں گی, فرشتوں پہ بھی موت طاری ہو فرشتوں پر جائے گی, بھی, ساری مخلوق پر موت آ جائے گی. لیکن اس لمحے میں جس وقت اللہ کا ذکر بھی ایک لمحے کے لیے موقوف ہوگا, میرے کریم رسول کا ذکر اس وقت بھی زندہ اور جاوید ہوگا, کیونکہ میرے کریم رسول کا رب جو ہے وہ اس کا ذاکر ہے, اور وہ اس وقت بھی اس پر درود پڑھ رہا ہوگا. کیا خوبصورت بات کی اسید بھائی, کہ وہ ذکر جو ہے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد, یہ درود جو ہے یہ اللہ اس وقت بھی پڑھ رہا ہوگا جب جبرائیل علیہ السلام پہ بھی موت اللہ وارد کر دے گا, اللہ ہر فرشتے پہ موت طاری کر دے گا.